میرا اور سر امیر کا تعلق کو 1 سال ہو چکا ہے الحمدللہ. اور میں بھی اور لوگوں کی طرح بیٹھی ایک دن ایسے ہی فیس بک کے اوپر جو ہے اسکرول کر رہی تھی فیس بک. تو میری نظر سے سر کا ایک دم پوسٹ سر کی گزری کہ آئیں غربت کا خاتمہ کریں, آئیں میرا ساتھ دیں, مل کر اس ملک سے غربت کا خاتمہ کریں. میں نے پہلے اس کو اسکرول کر دیا, پھر مجھے ایک دم کلک ہوا. میں واپس پوسٹ کو لے کر آیا اور میں نے وہاں سے سر کا نمبر لے کے میں نے سر کو وہاں سے کال کر دی. اس وقت میرے دماغ میں ایک کیوریوسٹی ہے کہ کیسے یہ آخر کس طرح غربت کا خاتمہ, فری لانسنگ سے کیسے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے. میں بھی اس چیز کو میرے اندر ارج ہوئی کہ میں بھی اس چیز کو سیکھوں. سر سے بات ہوئی اور وہ جو پہلی بات تھی, میں سمجھتی ہوں میری زندگی کی تبدیلی کا وہ پہلا دن تھا. السلام علیکم ویورز, کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ بالکل خیریت سے ہوں گے. بڑھتا ہوا پاکستان میں مہتاب خان تنوری آپ کے سامنے حاضر ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک خاتون یہ ماں بھی ہوتی ہے اور بہن بھی ہوتی ہے اور وائف بھی ہوتی ہے. اگر اس کی تربیت اس کے پیرنٹس بہت اچھے کرتے ہیں اور وہ ایک پازیٹیو مائنڈ کی ہوتی ہے تو اس کے بچوں کی بھی تربیت بہت اچھی ہوتی ہے. جب ایک ماں اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے وہ معاشرے میں کوئی نہ کوئی اچھا مقام ضرور حاصل کرتا ہے. اسی طرح سے ہمارے ساتھ ایک خاتون ایسی موجود ہے جو نہ صرف اچھی بیٹی بھی ثابت ہوئی, اچھی وائف بھی ثابت ہوئی, اچھی ماں کا بھی کردار ادا کری, اور ساتھ ساتھ مدر کی وہ سوشل میڈیا پہ بھی انہوں نے اپنے آپ کو خود کو منوانے کی کوشش کی ہے. اور جو ایک نیا مشن ہے سر ریحان کا, اس ملک سے پاورٹی کا اینڈ, پاورٹی جو خام خواہ کی غربت ہے اس میں بھی ساتھ دے رہی ہیں امیر پاپ کارن والا کے ساتھ مل کر ایز اے کوآرڈینیٹر. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں کمل گرومنگ والی, جیسے کہ آپ جانتے ہیں سر ریحان والا اور والی کا لقب دیتے ہیں تاکہ انسان کو کی پہچان اس سے ہو سکے. تو ان کا نام یقیناً گرومنگ والی اسی وجہ سے رکھا ہوگا کہ جیسے وہ خود کو انہوں نے گروم کیا ہے وہ دوسروں کو بھی گروم کرنا چاہتے ہیں. نہ صرف گروم کرنا چاہتے ہیں, بڑی پیشنیٹ بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں. بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا اور تھوڑی سی تکلیف بھی ہوئی آنے میں. کراچی کا ٹریفک آپ کے سامنے ہے کہ انسان کو آنے میں ٹربل ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو کمل بتائیے کہ اپنی لائف جرنی, جو کہ میں بھی آپ سے پہلی بار مل رہی ہوں, تو میں بھی جاننا چاہوں گی اور ہمارے ویورس بھی جاننا چاہیں گے. اپنے بارے میں بتائیں کچھ. ضرور. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ مجھے اس جگہ بلانے کا جہاں واقعی آ کے مجھے میرا مقصد اور صاف اور واضح نظر آنے لگا کہ کیا میرا مقصد ہے اس ملک سے غربت کے خاتمے میں. میں کہاں کون سا قدم میں اٹھا سکتی ہوں, اور سوشل میڈیا انکیوبیٹر آنا میرے لیے ایک خواب تھا جو آج آپ کی وجہ سے پورا ہو سکا. تھینک یو سو مچ میم, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می, تھینک یو سو مچ فار گیونگ می یور پریشیس ٹائم. اور مجھے پوڈ کاسٹ کے لیے آپ نے بلایا, ونس اگین تھینک یو. میرا نام کمل گرومنگ والی ہے. جہاں تک بات ہے میرے ایجوکیشن کیریئر کی, میں ماسٹرز ہوں انٹرنیشنل ریلیشن میں فرام کراچی یونیورسٹی, اور تقریباً الحمدللہ 22 سال سے میں ایجوکیشن کے شعبے سے وابستہ ہوں. میرا اور سر امیر کا تعلق کو 1 سال ہو چکا ہے الحمدللہ. اور میں بھی اور لوگوں کی طرح بیٹھی ایک دن ایسے ہی فیس بک کے اوپر جو ہے اسکرول کر رہی تھی فیس بک. تو میری نظر سے سر کا ایک دم پوسٹ سر کی گزری کہ آئیں غربت کا خاتمہ کریں, آئیں میرا ساتھ دیں, مل کر اس ملک سے غربت کا خاتمہ کریں. میں نے پہلے اس کو اسکرول کر دیا, پھر مجھے ایک دم کلک ہوا. میں واپس پوسٹ کو لے کر آیا اور میں نے وہاں سے سر کا نمبر لے کے میں نے سر کو وہاں سے کال کر دی. اس وقت میرے دماغ میں ایک کیوریوسٹی ہے کہ کیسے یہ آخر کس طرح غربت کا خاتمہ, فری لانسنگ سے کیسے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے. میں بھی اس چیز کو میرے اندر ارج ہوئی کہ میں بھی اس چیز کو سیکھوں. میں نے اس دن سر کو کال کیا اور وہ سر کے بیچ 4 کا جو ہے وہ سر نے شیئر کیا ہوا تھا پوسٹ کے. بیچ 4 سر اپنا اسٹارٹ کرنے لگے تھے. میری سر سے بات ہوئی اور وہ جو پہلی بات تھی, میں سمجھتی ہوں میری زندگی کی تبدیلی کا وہ پہلا دن تھا, جہاں سے میری زندگی نے ایک نیا موڑ لیا. ایک پازیٹیو تبدیلی, ایک کنسٹرکٹیو تبدیلی, جس میں نہ صرف میرے اندر میں کہوں گی کہ تبدیلی آئی, بلکہ میں اپنے آپ کو اس قابل بنا سکی ہوں 1 سال کے اندر کہ میں لوگوں کے اندر بھی تبدیلی لانے کا باعث بن رہی ہوں الحمدللہ. میں میرے محسن, میرے مینٹور, میرے استاد سر امیر پاپ کارن والا کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج مجھے میری پہچان کرائی ہے کہ میں آخر ہوں کیا. میں نے ان کا وہ بیچ 4 جوائن کیا اور اس سے میں نے کینوا اور فائبر سیکھنا شروع کیا.
کینوا فائبر سیکھتے سیکھتے مجھے نہیں پتا کہ یہ تعلق کیسے استاد اور شاگرد کا اتنا گہرا ہوتا چلا گیا. سر نے ہمیں جو بیسک سکھائی ہے, جو ہماری پہلی سیڑھی تھی, وہ تھی انسانیت سے محبت کرنا. میرے سر نے مجھے محبت کرنا سکھایا لوگوں سے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک آپ محبت نہیں کریں گے لوگوں سے, لوگ کبھی اپنا آپ کھول کے آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے. وہ اپنے بارے میں بتائیں گے, اپنے پریشانیوں کے بارے میں بتائیں گے, تو انہی پریشانیوں, مشکلوں اور غربت کا ہی تو حل لے کر ہم آئے ہیں. ہم انہیں کھولیں گے نہیں جب تک ان سے پوچھیں گے نہیں, جب تک ان سے انٹریکٹ نہیں کریں گے, وہ ہمیں کبھی بھی نہیں بتائیں گے. میں نے اپنے استاد سے محبت کرنا سیکھا, ہیومینٹی سے, انسانیت سے, جو کہ سر ریحان کا بھی موٹو ہے, جو ان کا بھی مشن سر کا یہی ہے کہ اس ملک سے غربت کا خاتمہ کرنا. آپ کی بات کو میں دہراؤں گی, خواہ مخواہ کی غربت لوگوں نے اپنے اوپر طاری کی ہوئی ہے, جبکہ اس کے بہت سارے راستے ہیں, لیکن ان کے پاس سرا نہیں ہے, ان کے پاس اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے. میں, میرے سر امیر اور ہماری ٹیم, الحمدللہ ہم تقریباً اپنے اسکول رن کر رہے ہیں. سال کا ہی عرصہ ہو چکا ہے ہمارے اسکول کو, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امیر پاپ کارن والا آن لائن اسکول, اور ہماری ایک پوری ماشاءاللہ ٹیم ہے جس میں ہمارے سر ایز ایڈمنسٹریٹر ہیں, ہماری بہت ہی بہترین ٹرینر ہیں مس مہرین, جو کہ ایز اے وائس پرنسپل ہیں. میں وہاں پہ ایز اے کو ایڈمنسٹریٹر ہوں سر کے ساتھ, اور ہم سب سر ریحان اللہ والا کے اسی مشن پہ کام کر رہے ہیں کہ اس ملک سے غربت کا خاتمہ کیا جائے. ہمارے پاس جو ٹرینرز موجود ہیں, بیسیکلی وہ ٹرینرز جو ہیں وہ پرائمری ٹرینرز ہیں. پرائمری ٹرینرز کس طرح ہیں, میں اپنی بات کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گی. ہم لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں, اسٹارٹنگ پوائنٹ. ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں, 145 ملین یوزرز ہیں موبائل فون پہ, جن کو یہ نہیں پتا کہ فری لانسنگ بیسیکلی ہے کیا, اور وہ اس ایک موبائل سے جس پہ بیٹھ کے وہ اپنا وقت, میں یہی کہوں گی, ضائع کرتے ہیں, کس طرح اس سے کما سکتے ہیں. انہیں یہ آگہی نہیں ہے. وہ ڈفرینٹ لوگوں کے ایڈز دیکھتے ہیں, اور کبھی ایک کے پیچھے, کبھی دوسرے کے پیچھے, کبھی تیسرے نے اگر 1 لاکھ کا, دوسرے نے 2 لاکھ کا, تو لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. لوگوں کے ہاتھ میں ایک سرا نہیں آتا, انہیں آخر شروع کہاں سے کرنا ہے. تو ہمارے جو ٹرینرز ہیں, جو ہمارے اسکول کے ٹرینرز ہیں, وہ بیسکلی پرائمری ٹرینرز اسی طریقے سے ہیں کہ وہ لوگوں کے ہاتھ میں سرا دیتے ہیں, اسٹارٹنگ پوائنٹ. ہم لوگوں کو فری لانسنگ کی الف بے پے تے سکھاتے ہیں. آپ نے اسے اسٹارٹ کیسے کرنا ہے, آپ نے اس میں قدم کیسے رکھنا ہے. باقاعدہ روٹ لیول سے ہم ان کی ٹریننگ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم ان سے اپنا ایک ریلیشن بناتے ہیں. جب وہ ہمارے پاس اسٹیپ ان ہوتے ہیں, ہم ان سے اپنا ایک ریلیشن بناتے ہیں, اپنی اسی محبت سے, اپنی اپنائیت سے ان کے مسائل تک پہنچتے ہیں, ان کو آگے کا راستہ دکھاتے ہیں کہ جی یہ راستہ ہے, اس پر آپ نے چلنا ہے. ہاتھ ہم آپ کا پکڑیں گے, اسٹیپ ہم آپ کو چڑھائیں گے. اسٹیپ اے, اسٹیپ بی, اسٹیپ سی, اسٹیپ ڈی, فری لانسنگ کی ہم انہیں اپنا ہاتھ پکڑ کے چڑھاتے ہیں. اور الحمدللہ اس وقت ہم تقریباً 40 کے قریب آن لائن اسکولز بنا چکے ہیں, جو ہمارے ہی پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹس کے آن لائن اسکولز ہیں, جو کہ فری لانسنگ کے ہیں. الحمدللہ 13 بیچز ہم اپنے کمپلیٹ کر چکے ہیں کینوا پلس فائبر کے, ماشاءاللہ, اور 14 ہمارا الحمدللہ اسٹارٹ ہو چکا ہے. نمبر آف اسٹوڈنٹس کتنے آپ پڑھا چکی ہیں؟ تقریباً 20,000 اسٹوڈنٹس کو اس وقت میرا اسکول پڑھا چکا ہے, الحمدللہ. ہمارے سر اور ہماری پوری ٹیم دن رات, ہماری صرف یہی کوششیں ہوتی ہیں کہ ہم کیسے اسٹریٹجیز کو پلان کریں. دیکھیں, ہماری عوام, جو ہمارے یہاں کے لوگ ہیں نا, ان کی سب سے بڑا مسئلہ ان کا یہ کہ وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں کوئی چیز دیکھ کے. وہ اس کے اندر کہتے ہیں نا, ڈوبنا نہیں چاہتے, اس کے اندر اترنا نہیں چاہتے, اس کو سمجھنا نہیں چاہتے. جب تک کہ آپ انہیں ایک ایک چیز الگ الگ حرف بحرف کر کے نہ سمجھائیں, وہ اس کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں. ہمارے اسکول کا بھی مشن یہی ہے. ہم یہ نہیں کرتے کہ جی بس یہ ہے, اس کو ایسے سمجھے, اس کو ایسے سمجھے, نہیں. ہم بتاتے ہیں جی فری لانسنگ ہے کیا, جی فری لانسنگ کا پہلا اسٹیپ کیا ہے. آپ اس کو پہلے, ہم انہیں اچھی طریقے سے اس چیز کو سمجھاتے ہیں کہ جی یہ ایک خود مختار کام ہے, اس میں آپ کسی کے انڈر نہیں آتے, یہ آپ کا خود کا ذاتی کام ہے, اس میں آپ خود اپنے باس ہیں.
جب ہم اس کا پازیٹیو رخ ان کو دکھاتے ہیں، پازیٹیو پکچر ان کے سامنے لے کے آتے ہیں اور انہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں سمجھاتے ہیں، تو الحمدللہ وہ ہمارے قدم سے قدم ملا کے چلتے ہیں. اور آج جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ الحمدللہ میرے استاد محترم سر امیر پاپ کارن والا 20,000 اسٹوڈنٹس کو اور ان کے ساتھ مل کے ہم تمام لوگ اس وقت ہم انہیں پڑھا چکے ہیں تقریباً 20,000 اسٹوڈنٹس ایک کو. سوال ہے، شیور. یہ جو 20,000 اسٹوڈنٹس آپ نے پڑھائے ہیں تو کیا آپ ان کا کوئی ریکارڈ رکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ ان بالکل کے الگ سے ویڈیوز میں اس لیے بولنا چاہ رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب وہ چیزیں آپ اپلوڈ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی لوگوں کو نظر آتی ہیں. کچھ لوگ نہیں بناتے لیکن وائس، تو آپ نے سب کا ریکارڈ رکھا ہوا ہے. الحمدللہ میرے سر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہم جب کوئی بھی بیچ اسٹارٹ کرتے ہیں، ڈفرینٹ بیچز سے ہوتے ہوئے یہ نمبر آف اسٹوڈنٹ ہمارے پاس کیٹر ہوئے ہیں. بیچ 1 میں اتنے، بیچ 2 میں، بیچ 3 میں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 13 بیچز ہم وہ پڑھا چکے ہیں، 3 سے 4 بیچز ہم سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے پڑھا چکے ہیں. اس کے علاوہ فری لانسنگ کی ABCD ہم نے الگ بنائی ہے. تو ان کے جو گروپس ہم بناتے ہیں واٹس ایپ گروپ، وہ واٹس ایپ گروپ لائف ٹائم ہوتے ہیں. انہیں ہم یہ نہیں کہ اگر ہم نے پڑھا دیا تو ہمارا ان سے تعلق ختم نہیں ہوتا. وہ تعلق جب ایک دفعہ ان کے ساتھ بن گیا، وہ گروپ رن ہوتا ہے. اس پر جیسے جیسے وہ اپنے مزید آگے قدم بڑھاتے جاتے ہیں، جو مسائل آتے ہیں وہ ہم سے وہاں ڈسکس کرتے ہیں، ہم اور ہماری ٹیم کے تمام افراد اور میرے استاد محترم سر امیر پاپ کارن والا ان کی ہر اسٹیپ پہ رہنمائی کرتے ہیں. آپ یقین جانیے کہ نہ ہم وقت دیکھتے ہیں کس وقت ہم سے کوئری کی گئی ہے، سوال کیا گیا ہے. رات کو 1 بجے 1:30 بجے جو بھی ٹیم ممبر اس وقت اویلیبل ہوتا ہے وہ ان کوئریز کا جواب دیتا ہے. اور ان کے ہم جو ہمارے پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان سے ہم نے ڈفرینٹ ان کے جو ہے ویوز لیے ہوتے ہیں کہ اس ٹریننگ کے بعد ان کے کیا ویوز ہیں، وہ کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں. تو اس طرح ڈفرینٹ جو ہمارے نیو بیچز ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اس میں ان کے وہ انٹرویوز شیئر کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ہم نئے آنے والے لوگوں کے ساتھ، تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ پہلے قدم اٹھایا تھا وہ آخر اب کہاں پہنچ چکے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ ہم ریکارڈ مینٹین نہیں کرتے، بالکل ریکارڈ مینٹین کرتے ہیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ تو ایک یہ بہت ضروری ہوتا ہے، لائف ٹائم تعلق ہے. اور جب آپ ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ اس میں آپ کا پروف ہوتا ہے. بالکل. اور جب کہتے ہیں نا انسان کو پھر آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے کام کو بولنے کی ضرورت ہے. بالکل. اور میرے استاد محترم جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آج تک ہمیں بھی اگر جیسے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں کسی چیز میں ہم اسٹک ہو رہے ہوں یا ہمیں کوئی، تو ہمارے لیے بھی وقت کی کوئی قید نہیں ہے. ہم جب چاہیں اپنے سر سے سوال کرتے ہیں، کوئی کوئری ہو تو وہ ہمیں آج بھی اسی طرح سمجھاتے ہیں جیسے ہم نے ان کے ساتھ پہلا قدم اٹھایا تھا تو انہوں نے ہمیں سمجھایا تھا. آج میری پوری ٹیم جس مقام پہ ہے الحمدللہ، اور میرا اسکول امیر پاپ کارن والا آن لائن اسکول جس مقام پہ ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم اور میرے استاد کی محنت ہے، جنہوں نے سر ریحان اللہ والا کے مشن کو اس طریقے سے مضبوطی سے ہولڈ کیا ہوا ہے کہ ہمیں پتہ ہے ہمارا راستہ یہ ہے اور ہم نے اس مشن کو اور اس ویژن کو ان کے پورا کرنا ہے، مکمل کرنا ہے، اس غربت کا خاتمہ کرنا ہے اور پاکستان کی عوام کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنے گھر سے بیٹھ کے اپنے ہی موبائل فون سے 1 لاکھ روپے کما سکے. میں اس پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی ویورس، کہ آپ نے نوٹ کیا کہ انہوں نے کیا کہا کہ 20,000 اسٹوڈنٹس، جبکہ امیر پاپ کارن والے نے سر کی ویڈیوز دیکھی ہیں، سر سے ملاقات ہوئی ان کی، لیکن وہ ڈیلی سر کے ساتھ نہیں ہوتے تھے. تو جس اسٹوڈنٹ نے اپنے استاد کو فالو کرنا ہوتا ہے، اس کے حکم کی تعمیل کرنی ہوتی ہے، تو وہ چاہے میلوں دور ہو لیکن دلوں کے رشتے جب جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ وہ کام کرتے ہیں. تو خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ آپ یعنی کہ صلہ مل رہا ہے کہ ایک بندہ رحیم یار خان میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ فالو کر رہے ہیں، تو اٹس اے بگ تھنگ، یہ اچیومنٹ ہے. اور باقاعدہ آپ لوگوں نے ٹرانسپیرنسی رکھی ہوئی ہے، ریکارڈ مینٹین کیا ہوا ہے. یہ بات مجھے اتنی اچھی لگ رہی ہے کہ کسی وقت کوئی بولے تو آپ اس کو بولیں کہ بھائی ہمارے فیس بک پہ چلے جاؤ، آپ کسی بھی ڈیٹ کی نکال لو، آپ کے پاس پورا پروف آ جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. جب آپ ٹرانسپیرنسی میں کوئی کام کرتے ہیں تو وہ اسکول بھی ترقی کرتے ہیں، وہ لیڈر بھی ترقی کرتے ہیں، وہ ٹیچر بھی ترقی کرتے ہیں، وہ لوگ بھی ترقی کرتے ہیں، وہ آرگنائزیشن بھی ترقی کرتی ہے. میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گی، جیسے بہت سارے گروپس میں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے نیگیٹیوٹی بھی ٹرول کرتی ہے.
लोग नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, बिल्कुल उस वक्त हम उनके साथ जैसे अगर और होती है क्वेरी, हमें हमारे उस्ताद मोहतरम ने ये सिखाया है कि आपने नेगेटिविटी को भी पॉजिटिव लेना है। मतलब जब मैं अपनी बात करूं, मैं आज भी सर को बार बार इस चीज़ को सर के सामने रिपीट करती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं अपना खुद का तज्जिया करती हूँ ना कि मैं क्या थी और मैं क्या हो गई। क्या मैं- थी, थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। मैं इवन आपके हस्बैंड आपने बताया बहुत कोऑपरेटिव है Yes, माशाल्लाह। he is quite very much happy today when I told him that I am going to SMI Social Media Incubator for a live podcast. So he said, "Who arranged that podcast?" मैंने This is कहा, recorded podcast, but this is physical first podcast of you. yeah. So you came here. So I told him, Sir Rehan arranged that podcast and Ma'am Mehtab is going to take this podcast. तो वो बहुत खुश थे क्योंकि ये मेरे लिए बहुत एहसास की बात है। सोशल मीडिया इंक्यूबेटर में आना, सर रेहान के सबसे पहला एहसास ये, उनके सीनियर मोस्ट बंदे का मुझे इनवाइट करना पॉडकास्ट के लिए। मुझे इनवाइट इसलिए किया गया कि मुझे किसी काबिल समझा गया कि हाँ मैं कोई चीज़ कन्वे कर सकती हूँ, कोई मैसेज कन्वे कर सकती हूँ, या मैं इस मकाम तक आ चुकी हूँ कि मैं लाइव बैठ के लोगों से बात कर सकूँ पॉडकास्ट के थ्रू। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ा एजाज़ है मैडम, मेरे पास अल्फाज नहीं है बताने के लिए। आप सर की रिस्पेक्ट करती हैं और हम आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। जो टीचर की रिस्पेक्ट करता है तो उसकी हर कोई रिस्पेक्ट करता है। बिल्कुल, और मैं लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि मेरे अंदर खुद के अंदर जो तब्दीली और एक जो खुद एतमादी आई है मेरे अंदर क्या होता था कि मैं जब पहले कोई भी बात मुझे की जाती थी तो मैं सबसे पहले उसका नेगेटिव पहलू देखती थी, और अच्छे से खुदा न करे ये हो जाएगा, अच्छे से तो ये हो जाएगा, मैं गिर जाऊंगी या मैं कर नहीं पाऊंगी या मैं फेल हो जाऊंगी। जिस दिन से मेरे उस्ताद मोहतरम अमीर पॉपकॉर्न वाला मेरी ज़िंदगी में आए, उन्होंने मुझे चीज़ों के मुस्बत पहलू दिखाना शुरू किए। उन्होंने ये बताया ही नहीं कि कुछ नेगेटिव भी होता है, नाकामी भी कोई चीज़ होती है, गिरना भी कोई चीज़ होती है। आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं बैठ के सेशंस लेती हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह चैट जीपीटी पढ़ाती हूँ बच्चों को, स्टूडेंट्स को, बच्चों को तो नहीं, स्टूडेंट्स को। मेरे लिए तो वो बच्चे ही हैं, चाहे वो उम्र के किसी भी हिस्से से ताल्लुक़ रखते हैं। चूँकि मैं उनकी उस्ताद हूँ तो मैं उनको इसी तरह ट्रीट करती हूँ कि वो मेरे स्टूडेंट्स हैं। मैं चैट जीपीटी का कोर्स कराती हूँ, जो भी हमारे पास लोग आते हैं उनको। और जब मैं फर्स्ट टाइम अपना कोर्स स्टार्ट करी थी, मतलब डेफिनेटली एक इंसान को एक प्रेशर होता है, और हमें ये प्रेशर नहीं होता कि हमारा क्या होगा, हमें ये पता होता है, मुझे उस वक्त ये पता था कि मैं एक अमीर पॉपकॉर्न वाला हूँ और मैं लोगों के सामने जाने वाली हूँ। जैसे आज मैं पॉडकास्ट पे आ रही थी तो मैंने सर से कहा कि सर कंवल नहीं जाएगी बल्कि अमीर पॉपकॉर्न वाला प्रेजेंट करेगा, अमीर पॉपकॉर्न वाला ऑनलाइन स्कूल आज पॉडकास्ट पे बैठेगा। तो मुझे ये खौफ होता है कि कहीं मेरे सर के ऊपर कि उस पर कोई हुरूफ ना है कि ये इस तरह पढ़ाते हैं, ये ऐसी ट्रेनिंग है। जब मैं फर्स्ट अपने लाइव कर रही थी स्टूडेंट के साथ जूम पे, तो उससे पहले मैं इतनी परेशान थी, लिटरली आई कॉल ट्वाइस टू सर मैं कर लूँगी ना। सर ने कहा अरे जी कैसे नहीं करेंगी, बिल्कुल करेंगी। फिर मैंने कहा सर बस, सर ने कहा क्या घबराहट है, मैंने कहा सर पता नहीं ऐसा है कि मैं, सर ने कहा देखें, मैंने कहा मुझे ऐसा बस होता है कि मैं कहीं गिरूँ ना, मेरा कोई फॉल ना हो। सर ने कहा फॉल क्या होता है, गिर के उठना होता है असल बात होती है गिर। मैंने ये कहा ना, सर ने हमें ये कभी सिखाया ही नहीं कि हम नाकाम भी हो सकते हैं। सर ने हमें ये सिखाया कि हर कदम के बाद कामयाबी है। वो कदम जो खुलूस नियत के साथ, ईमानदारी के साथ उठाया जाए, अपने उस्ताद से खुद मुखलिस होके, अपने काम से मुखलिस होके उठाया जाए, उसमें कभी नाकामी नहीं, उसमें हमेशा कामयाबी है। यही वजह है कि हमने अपने मेंटोर सर रेहान अल्लाह वाला, अपने मेंटोर सर अमीर पॉपकॉर्न वाला के मिशन को खुलूस नियत के साथ, खुलूस दिल के साथ पकड़ा है मैडम। और अल्लाह का शुक्र है कि किसी कदम पे कोई भी स्टेप हो, चाहे वो हमारी जूम की क्लास हो, चाहे वो हमारे सो मैनी इंटरव्यूज़ जो हैं वो मैं अब तक दे चुकी हूँ, किसी में भी अल्हम्दुलिल्लाह कदम नहीं डगमगाए, क्योंकि हमारा विजन क्लियर है। हमें पता है कि हमने करना क्या है। हमने इस मुल्क से गुर्बत का खात्मा करना है, और उसमें अपनी तमाम टीम, चाहे वो हमारी सर अमीर की इमीडिएट टीम है जो हायरार्की है हमारे स्कूल की, उसको कोऑपरेट करना है, और एज वेल एज जो हमारे सर रेहान अल्लाह वाला की टीम है, जहाँ जहाँ कोऑपरेशन रिक्वायर्ड होगी, ऑलवेज वेलकम, हम हमेशा हाजिर हैं। यही तो खूबसूरती है इंसान की कि वो कोई भी काम करते हुए थकन महसूस नहीं करता, तो वो एक्साइटमेंट होती है। बिल्कुल। तो बर्निंग डिज़ायर जिसके अंदर मौजूद हो वो इंसान करता ही चला जाता है। अच्छा ये बताएं कि आप कैसे मैनेज करती हैं जो स्टूडेंट्स क्लास देते हैं, बच्चे भी हैं,
हाउस वाइफ भी हैं, कैसे मैनेज करते हैं? ये हमारा जैसे स्कूल का जो सिस्टम है हमारा, तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे स्कूल में ना कोई भी चीज़ ऐसे नहीं कि बस उठी और आपने उसका इम्प्लीमेंट कर दिया. हम बाकायदा हर चीज़ को प्लान करते हैं. वी हैव अ प्रॉपर मीटिंग, वीकली हमारी मीटिंग्स होती हैं सबकी, जिसमें हम पूरे वीक का प्लान डिस्कस करते हैं कि हमने किस तरीके से कौन सी क्लास किस शेड्यूल के मुताबिक रखनी है, कौन से टाइमिंग किसके होने, ABCD की फ्रीलांसिंग है तो वो किस वक्त है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स है तो उसके टाइमिंग क्या है, क्योंकि इंस्ट्रक्टर सबके अलग-अलग हैं, तो उनकी अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम के ऊपर है. मेरे उस्ताद हमेशा हमसे ये ज़रूर पूछते हैं कि आपका बेहतरीन टाइम, क्योंकि देखें आप जब किसी को कोई चीज़ डिलीवर कर रहे होते हैं ना, तो आपकी अपनी फुल कंसंट्रेशन, आपकी अपने पीस ऑफ माइंड बहुत मायने रखता है उस वक्त. अगर आपके दिमाग में मल्टीपल चीज़ें चल रही होंगी तो आप कभी भी अपना बेस्ट नहीं दे सकेंगे. तो हमारे टाइमिंग्स, हमारे शेड्यूल पूरे जो हैं वो हमारी जो वीकली मीटिंग होती है उसमें डिस्कस होते हैं, प्लान बनता है, पूरे वीक का प्लान बनता है, जस्ट लाइक अ टाइम टेबल. हम उसको पूरा सॉर्ट करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी चीज़ें करते हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता होता है कि जी मेरे वीक में 4 डेज़ अल्हम्दुलिल्लाह सेशन होते हैं, मंडे टिल थर्सडे मेरे सेशंस होते हैं. उसके बाद फ्राइडे हमारा ये कि हम सर के साथ सेशन करते हैं, सैटरडे हम चीज़ों को प्लान आउट करते हैं, उसमें से चीज़ें निकाल के कि जी हमने अब ये फर्दर आगे स्टेप बढ़ाना है. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ सर रेहान कनेक्टेड रहते हैं, जो जो नई नई चीज़ें आती जाती हैं, जिन चीज़ों को वो समझते हैं कि अब आपने ये फेस फ्री वीडियोज़ हैं, ये करनी है, ये करनी है, तो वो टास्क हम सैटरडेज़ को डिस्कस करते हैं कि अब हमने इन फर्दर टास्क को कैसे कैसे, क्योंकि ज़ाहिर है पहले हम चीज़ों को खुद एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद उसे कोर्स की शक्ल में लेकर आते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए. तो ये सारी चीज़ें हम सैटरडे और संडे को बैठ के तसल्ली के साथ सर के डिस्कशन करते हैं. इवन सर के तो पूरे वीक के सेशंस चलते हैं, वो तो बेचारे किसी भी दिन ऑफ नहीं लेते. लेकिन हम लोग का ये कि हमें चीज़ें, ज़ाहिर है सर की ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है कि इस रास्ते पे आने के बाद, सर रेहान के और सर अमीर के बताए हुए इस रास्ते पे आने के बाद मेरी लाइफ तो खुद बखुद शेड्यूल हो गई है. मुझे कोई चीज़ करना ही नहीं पड़ता. मुझे पता है कि मैंने इस टाइम ये काम कर, मुझे लगता है जैसे मेरी लाइफ एक टेबल में आ गई है, रूटीन में आ गई है. जैसे पहले कुछ कभी कुछ कोई काम ऐसे कोई काम, लेकिन अब मुझे पता होता है इतने से इतने बजे तक मैंने इस काम को निपटाना है, फिर मेरी क्लास है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत आसानी से मैनेज कर लेती हूँ. कमल, क्या समझती हैं? आपने मास्टर्स इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है, मैंने भी मास्टर इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है कराची यूनिवर्सिटी से. तो आप क्या समझती हैं कि एजुकेशन सिस्टम, हमारे जो स्कूलों में पढ़ाई होती है, और मेरे हिसाब से तो बड़ा पैथेटिक सिस्टम है. तो आप कितना सहमत है मेरी बात से? कुछ बताइए. बिल्कुल. मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरा 21 साल का एजुकेशन फील्ड से ताल्लुक़ है. मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करती हूँ. हमारी असल में देखिए मसला क्या है कि हम न्यू टेक्निक्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. हमारे यहाँ के लोग, अब वो दौर नहीं है. आप चौक डस्टर काम कराया, होमवर्क दिया, अगले दिन लाके चेक किया, नहीं किया, दो आपने बच्चे को थप्पड़ लगा के और पनिशमेंट में खड़ा कर दिया. वो चीज़ अब बिल्कुल नहीं है. जैसे जैसे डिजिटलाइज्ड होती जा रही हैं चीज़ें, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं, तो क्या ये जो हमारी जनरेशन है इसमें चेंजेस नहीं आ रही हैं? ड्रास्टिक चेंजेस आ रही हैं. ये वो बच्चे नहीं रहे हैं कि जिन्हें आप इस तरह होमवर्क दें और इनसे एक्सपेक्ट करें कि जी ये कल को लाके आपको जो है वो चीज़ें रटी रटाई आपको बता दें. ऐसा नहीं है. अब वक्त है कि एक कहते हैं ना, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. बॉक्स से बाहर आके बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, ऐसे गैजेट्स और ऐसी नई टेक्नोलॉजी से उनको इंट्रोड्यूस कराई जाए वो चीज़ें, ताकि वो अपने उस बॉक्स से बाहर आके सोचें और उन टेक्नोलॉजीज को एक्सेप्ट करें और आके दूसरे तमाम ममालिक के बच्चों के बराबर आके खड़े हो सके. हमारे बच्चों के अंदर अभी भी मैं कहूँगी हमारे बच्चों की बदनसीबी है, हमारे सिस्टम की लैकिंग है कि वो इस डिजिटल दुनिया, इतनी टेक्नोलॉजी आने के बावजूद वो वही की वही फरसुदा निज़ाम में खड़ी हुई है. वही फरसुदा निज़ाम है टीचिंग का, वही तरीक़ाकार है. तो इसको तब्दील करने के लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम को चाहिए कि वो टेक्नोलॉजीज़ को एक्सेप्ट करे, स्कूल को डिजिटलाइज करे. जैसे रेहान अल्लाह वाला और जो डिजिटल स्कूल है वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ आप देखें बच्चे माशाल्लाह क्या क्या चीज़ें, क्या क्या वीडियोस, क्या कुछ नहीं बच्चे बना रहे होते हैं. मैं तो डेली बेसिस के ऊपर देख रही होती हूँ, बच्चे शेयर करते हैं और आई एम रियली अमेज्ड कि मुझे देख के, मतलब आप ये नहीं तसव्वुर कर सकते कि ये एक बच्चे ने बनाई हुई वीडियो है. क्या उन बच्चों को फैसिलिटीज़ दी जा रही है, उनको अवेयरनेस दी जा रही है. जब तक आप बच्चों को अवेयरनेस नहीं देंगे, उन्हें बताएंगे नहीं, वही वाली बात कि उन्हें सिखाएंगे नहीं, तो वो किस तरीके से चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे. बिल्कुल.
اچھا بتائیں اے آئی کے بارے میں آپ جانتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو کہ ایک انسان کی تخلیق کردہ بالکل ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے تو ایک تہلکہ مچایا ہوا ہے اس انٹرنیٹ کی دنیا کے اندر. جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ پچھلے دسمبر سے یہ جیسے انٹروڈیوس ہوئی ہے، تو میں تو یہ کہوں گی کہ اس نے تو مشینوں کو ہی انسانوں کے طرح کام کرنا سکھا دیا ہے. بہت حد تک ہماری اگر ہم کسی کام میں اب جیسے میں بہت سی ایگزامپلس ہیں ہماری ہیں، جیسے کانٹینٹ رائٹرز ہوتے تھے یا ہم گرافک ڈیزائنرز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے تھے کوڈنگ کے لیے چیزوں، مطلب اب انسان کو اس نے اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ خود اپنے گھر میں بیٹھ کے انسٹرکشن دے کے اپنی چیزوں کو خود کر سکتا ہے. تو اے آئی تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک ڈراسٹک چینج ہے. لوگ اگر اس کو سمجھیں، چیٹ جی پی ٹی کو اگر لوگ سمجھیں، چیٹ جی پی ٹی نے تو میں کہتی ہوں زندگی آسان کر دی ہے. آپ کے پاس اگر اپنی ہی کسی بات کا سولوشن نہیں ہے تو جائیں جا کے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیں، وہ آپ کو ود ان اے سیکنڈ آپ کی بات کا سولوشن دے دے گا. اور ایک پیرائے میں نہیں، مختلف پیرائے میں آپ چاہیں تو جس طرح سے اس سے سوال کرنا چاہیں وہ آپ کو اس طریقے سے جواب دے گا. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو تو سیکھنا اور لوگ اس کو سیکھیں اور سمجھیں بہت ضروری ہے. یہ لوگوں کو جو کہنا چاہیے نا، جو ہمارے یہاں کے لوگ، خاص کر میں اگر اپنے پاکستان کی بات کروں تو ہمارے یہاں ایک کام کے لیے دوسرے تیسرے انسان کی محتاجگی بہت ہے. ہمارا سسٹم ہی یہی ہے، یہی کام کرانا ہے تو میں اس کی محتاج ہوں، اپنے کام کے لیے میں 10 لوگوں کی محتاج. تو الحمدللہ وہ چیز ابھی اب ختم ہو چکی ہے. اگر لوگ اے آئی کو سمجھیں اور اس کو سمجھ کے سیکھنے کی کوشش کریں تو وہ اپنے کام بآسانی خود کر سکیں گے. کیونکہ اے آئی نے تو واقعی ان مشینوں کو جو ہے وہ انسانوں کے برابر لا کے کھڑا کر دیا ہے. اور ایون دو کہ وہ میں کہتی ہوں انسان تو تھکتا بھی ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، مشینیں تو نہ تھکتی ہیں نہ بیمار ہوتی ہیں، نہ ان کی جو ہے کسی قسم کی کارکردگی میں کوئی کمی آتی ہے. تو وہ بہترین دوست بن سکتی ہیں آپ کی. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، کیونکہ یہ جو فری لانسنگ کا سر نے اسٹارٹ کروایا تھا کینوا کا جی جون 2022، تو سر نے جب اس کی ویڈیوز بنانا اس سے پہلے بھی اسٹارٹ کی تھی، تو وہ ایک دروازہ تھا جو کھل گیا. جی ہاں اب جب وہ دروازہ اوپن ہو گیا تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گیا. جی ہاں تو یہ لوگ ابھی بھی اویئر نہیں ہونا چاہیں گے، تو اپنے کمفرٹ زون سے ان کی بگ مسٹیک ہے. اچھا کمل جی بتائیں کہ آپ نے ٹریولنگ کی ہے؟ جی ہاں الحمدللہ کی ہے، کم کی ہے لیکن کی ہے. ایسا نہیں کون ہے سا کہ آپ کا فیوریٹ کنٹری اور کوئی سٹی بتائیں؟ سٹی تو مجھے سب سے زیادہ صادق آباد رحیم یار خان پسند ہے. اچھا بس مجھے عقیدت ہے اس جگہ سے، اور کیونکہ میرے استاد محترم وہاں رہتے ہیں تو میری تو بڑی خواہش ہے. میں بہت پہلے گئی تھی اور اب بڑی خواہش ہے کہ میں دوبارہ وہاں وزٹ کروں. اور باقی یہ ہے کہ پاکستان تو پورا ہی بہت خوبصورت ہے. پاکستان کی تو کیا ہی بات کہی ہے. میں جب سر ریحان اللہ والا کی پاکستان سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھتی ہوں تو اپنے وطن سے محبت اور زیادہ انسان کو کہتے ہیں نا بہت سی چیزیں، ہاں پیٹریوٹک، بالکل بہت سی چیزیں ہم نے اب تک ایکسپلور نہیں کی ہیں. بہت سارے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں کہ ہم نہیں کر پاتے ہیں جگہوں کو ایکسپلور کرنا چاہیے جو کہ ہمیں، اور ہم سر سے یہ چیز سیکھ بھی رہے اور انشاءاللہ اس کو بھی پک کریں گے جیسے سر ایکسپلور کرتے ہیں ان چیزوں کو. باقی یہ کہ سب سے پیارا میرا اپنا ملک ہے، سب سے پیارا میرا اپنا پاکستان ہے اور پاکستان کو ایکسپلور کرنا چاہوں گی. باقی باہر صرف میرا دل ہے کہ میں حج اور عمرے کی سعادت اللہ تعالیٰ مجھے نوازے ہے تو اللہ کا گھر دیکھوں، بس یہ خواہش ہے. جی بتائیں فیوریٹ پرسنالٹیز کوئی بھی تین. کوئی بھی 3 فیوریٹ پرسنالٹی. سب سے پہلے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری سب سے پسندیدہ پرسنالٹی ہے. اس کے بعد اگر بات کی جائے تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کو میں نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا ہے. اور پھر میرے اپنے دونوں مینٹور سر ریحان اور سر امیر کو میری فیوریٹ پرسنالٹیز ہیں. ماشاء اللہ. یہ بتائیے کہ آپ کی فیوریٹ ڈشز کون سی؟ کراچی کی عوام کی فیوریٹ ڈش کیا؟ بریانی. اور آپ کو حیرت ہوگی مجھے بریانی بالکل پسند نہیں. ہاں کراچی میں لوگ بریانی لور ہے، کسی بھی طرح کی بریانی ہونی چاہیے، بس بریانی ہونی چاہیے. مجھے بریانی بالکل نہیں اچھی لگتی. اچھا. کراچی کی تو خاص طور پہ ہاں بہت سوائے گھر کی بنی ہوئی. گھر کی بنی ہوئی ہے. ہر انسان کی اپنی خواہش ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی. ابھی ایک اور سر کے فرینڈ تھے، ان سے میں نے پوچھا تو بولا مجھے کراچی میں سب سے اچھی نہاری لگتی ہے. اچھا. میں نے کہا آپ کو مزے کی بات بتاؤں، مجھے نہاری بالکل پسند ہے. تو ہر انسان کا اپنا شوق اور ٹیسٹ ہوتا ہے. اپنے ٹیسٹ بڈس ہوتا ہے. مجھے گاؤں کی چیزیں پسند ہوتی ہیں. ہاں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ 3 کوئی خواہشات جو ابھی تک پوری نہ ہوئی. 3 خواہشات میں سب سے پہلی تو خواہش اللہ کے گھر کو دیکھنے کی جو اب تک پوری نہیں ہوئی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک دن ضرور لے گا کہ وہ میری خواہش پوری ہوگی. اور
دوسری خواہش جو میری یہ ہے کہ اپنے ملک سے غربت کا، اور میں اس کے اوپر کام بھی کر رہی ہوں اپنے مینٹور کے ساتھ مل کے، اور انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہوں، اور پورے امید ہوں کہ جس طرح ہم لوگ دن رات آپ جس طرح آپ لوگ دن رات محنت کر رہے ہیں، پازیٹیو چیزوں کو سامنے لے کر آ رہے ہیں، نئے نئے لوگوں کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں تاکہ لوگ ان سے فائدہ اٹھا سکیں، جس طرح انٹرویوز کے سیشن ہوتے ہیں وہ ہو گیا۔ اور تیسری خواہش یہی ہے کہ جو ایجوکیشن کا جو ہمارا سسٹم ہے، جو یہ فرسودہ نظام ہے، میں اس کو تبدیل کروں۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ تھی ہمارے ساتھ کنول عزیز۔ کہتے ہیں کہ جس چیز کو کرنے کی خواہش پیدا ہو جائے تو پوری دنیا کی کائنات آپ کے ساتھ خود بخود شامل ہو۔ سر ریحان کا جو مشن اور ویژن ہے، جس طریقے سے وہ لے کے چل رہے ہیں، تو جن لوگوں نے ان کے ساتھ جڑنا ہوگا وہ جڑتے رہیں گے، اور جو بیچ میں چھوڑتے جائیں گے وہ چلے جائیں گے، اور جو ساتھ رہیں گے وہ اگر ساتھ نہیں بھی رہتے اور اس کے باوجود اس مشن اور ویژن کو لے کے چلیں گے تو وہ ہمیشہ کامیاب ہوں گے۔ اور کیونکہ جب ایک انسان نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی مہتاب خان تنوری اور کنول گرومنگ والی میری دعا ہے کہ جس مقصد کے لیے یہاں انٹرویو انہوں نے دیا، پوڈ کاسٹ کیا، اور جو لے کے چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم دونوں کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔